بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب قابل کی اولاد شیطان کے بہکاوے سے گمراہ ہو گئی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں کی شکار ہو گئی، یعنی کہ جب وہ قوم بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو بہت سے بھلے لوگ نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل سایہ ہو چکے تھے، یہاں تک ابھی بھی گناہوں میں مبتلا ہی تھے۔ کفر و شرک اور بد اخلاق ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو ایک دم سے ٹھکرا دیا، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام تھا توحید، انصاف اور ایک اچھا اخلاق۔ وہ دن رات اسی میں محنت اور مشقت پیدا ہو گیا۔ اس دیکھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی کہ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حکم سے زمین پر حاضر ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی صحبت میں کچھ دن گزارے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیتا ہے، آخر کیا بات ہے کہ یہ بنا کھائے پیے کیسے زندہ ہے؟ تب ان کے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا اے عزرائیل، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے شربت موت چکھاؤ، یعنی کہ تم مجھے موت دو تو کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ جب ان کی روح کو قبض کر لیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے عزرائیل، مجھے جنت اور دوزخ دونوں دکھانے کا بڑا شوق ہے، کیا تم مجھے وہاں لے جاؤ گے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے حکم کے بغیر کہیں نہیں لے جا سکتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے انہیں اپنے پیروں پر بٹھایا، سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی۔ جب انہوں نے دوزخ کو دیکھ لیا، یعنی کہ دوزخ کے سیر کر لیے، تو پھر انہیں نے کہا کہ عزرائیل، مجھے جنت بھی دکھا دو۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام جنت میں لے گئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کی نعمتیں، خوبصورت چیزیں اور بے اچھا نعمتوں کو دیکھا تو انہیں باہر آنے کا من ہی نہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب چلو، اب تو آپ نے جنت بھی دیکھ لی، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے نکلیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ایک پیڑ کا تانا پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے موت آ چکی ہے، یعنی کہ مجھے موت آ چکی ہے اور میں نے جنت بھی دیکھ لی اور میں نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے، اور فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت اور دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، یعنی کہ جب تک اللہ پاک مجھے نہ کہے یہاں سے جانے کے لیے،
तब तक मैं हरगिज़ बाहर न जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों के फैसले के लिए एक फरिश्ते को भेजा। पहले हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूरी हालत बताई, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने नफ्स के ताकत के तौर पर मौत के कड़वे जहरीले शराब का मज़ा चखा है। उसके बाद दोजख ले जाया गया और फिर सबसे बड़े रहीम खुदा के हुक्म के मुताबिक मैं जन्नत में भी आ गया हूँ। अब मैं इसके से बाहर सिर्फ इजराइल के कहने से नहीं जाना। अब मैं इसमें से सिर्फ इजराइल से कहने से नहीं जाने का वाला हूँ। खुदा का हुक्म होगा तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तब अचानक से गैब से आवाज़ आई, हज़रत इदरीस हक पर हैं, लिहाजा उन्हें जन्नत में छोड़ दिया जाए। उनके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आ गए और आसमानों पर फरिश्तों के साथ इबादत में लग गए और वहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद करते हैं आज का वाक़या आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।